الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، ماقبل زندی ہٹ درم طبقے کا تذکرہ آپ نے سنا اس سے پہلے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ضدی ہٹ درم طبقے ایذا رسانی دینے والے طبقے کے لیے بھی نبی کی تمنا کا، نبی کی چاہت کا ذکر کیا کہ نبی آپ اس ضدی طبقے کے لیے بھی ہر صورت میں خواہش رکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ مسلمان ہو جائیں، اور پھر نبی کی چاہت تمنا کا تذکرہ آپ نے تفصیل سے سنا، اور ایذا رسانیوں والوں کی ایذائیں بھی سنی، ان کی تکلیفیں کیسی دینی تھیں اور نبی کی چاہت کیا ہے۔ وہ مارتے، اذیتیں دیتے، گالی گلوچ کرتے، پتھر مارتے، کانٹے راستے میں پھینکتے، نبی فرماتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ تو ان کی اذیتوں کا بھی تذکرہ سنا تھا ضدی طبقے کی۔ آج اس کے مقابلے میں دین کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنے والے، قربانیاں دینے والے، ہجرت کرنے والے، سفر کرنے والے طبقے کی دنیا اور آخرت کی اللہ نے بہتری کا اعلان فرما دیا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ، ایذا دینے والے دیتے رہتے ہیں، تکلیفیں دینے والے تکلیفیں دیتے ہیں، وہ لوگ ہاجروا، جو ہجرت کر دیتے ہیں، فی اللہ، اللہ کی رضا میں، اللہ کے راستے میں، من بعد اس کے ما ظلمون، جو ان پہ ظلم کیے گئے، اذیتیں دی گئی، ظلم کیے گئے تو ہجرت کر گئے بھی، تو نتیجہ اللہ فرماتے لنبوئنہ، ضرور بضرور ہم ٹھکانا دیں گے، ہم ان کو، فی الدنیا، دنیا میں بھی، حسنہ، اچھا، دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا، اصل بدلہ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، البتہ آخرت کا اجر، اکبر، بہت بڑا ہے، خیالات سے باہر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ لوگ جان لیں، تکلیفیں برداشت کرنے والے بھی جان لیں، تکلیفیں دینے والے بھی جان لیں۔ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صبروا، جو اذیتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرتے رہے۔ نمبر 2، وعلی ربہم، اور اپنے رب کے اوپر یتوکلون، ہر حال میں بھروسہ کرتے تھے۔ اللہ ہمیں توکل اور بھروسہ اپنی ذات کا نصیب فرمائے۔ دین کے راستے میں قربانیوں کا ذکر، اس کے اوپر انجام کا ذکر ہے، دنیا اور آخرت دو انجام ہیں۔ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو ہجرت کر دیتے ہیں،
ہجرت کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی کہ ترک وطن الی وطن، ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں چلے جانا، ایک مملکت ایک شہر چھوڑ کر دوسری مملکت دوسری شہر میں چلے جانا، اس کا ہجرت معنی ہوتا ہے۔ ظاہری شکل اس کی ہجرت کی یہی ہے۔ پھر بات سننا آگے، بعد میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ ہجرت ہوئی تھی، 2 دفعہ 2 طریقوں سے ہوئی تھی۔ مکہ میں بڑی اذیتیں تکلیفیں تھیں، دین والوں کو بڑی ایذار رسانی تھی۔ مکہ میں رہ کر اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کو سجدہ کرنا مشکل تھا۔ کمال لوگ یہ تھے، اس مشکل کے اندر انہوں نے دین کو سنبھالے رکھا ہے، تکلیفیں برداشت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھ کر ان کو اجازت دے دی اس مکہ کی اذیتوں سے نکل کر حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا لیکن انصاف پسند تھا۔ انصاف اچھی چیز ہے، کافر میں بھی ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ اگر مسلمان انصاف نہ کرے یہ بڑا ظلم ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور آج کل ایسی ہی ہے، ظلم کی چکی ہر طرف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ میں نے سنا ہے وہ بادشاہ انصاف پسند ہے، خدا ترس انسان ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت گئی تھی، ان کے امیر حضرت جعفر طیار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں زوجہ بننے والی ام حبیبہ بھی تھیں، حضرت میمونہ بھی تھیں، وہ بھی ہجرت کرنے گئی تھی۔ اس وقت نبی کی بیویاں نہیں تھیں، بعد میں نبی کی بیویاں بنی، دین کی ہجرت انہوں نے کی ہے۔ بڑے لوگوں نے ہجرت کی ہے، ایک بڑی جماعت گئی تھی، اس کے بعد میں ایک چھوٹی جماعت بھی چلی گئی تھی۔ تو یہ ترک مکہ الی حبشہ، ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں چلے گئے، اور وہاں کچھ عرصہ یہ مسلمان رہے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی ایذار رسانیوں سے تنگ آ کر مکہ کو سے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ کے بعد حبشہ والوں کو بھی پتہ چلا، تو جو حبشہ میں ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس مدینہ آ گئے تھے۔ اسلامی سلطنت میں سارے لوگ مسلمان جمع ہونے لگے۔ اسلامی سلطنت کو قوت، افرادی قوت، دیگر قوتوں سے سرشار کیا، مضبوط کیا ہے۔ تو یہ ایک ہجرت ہے، اب وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جانا، یہ بڑی قربانی ہے۔ یہ بڑی قربانی کیسے؟ اللہ، یہ صحابہ کرام تھے اس کمال کام کرنے والے۔ جب اپنے ایمان اور دین کے لیے اس مملکت کو، دارالکفر کو چھوڑ کر یہ دارالامن والے علاقے میں گئے، حبشہ میں یا مدینہ میں گئے، تو اپنے کاروبار چھوڑے، اپنے روزگار چھوڑے، اپنی دکانیں چھوڑی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اور بعضوں نے اپنے بچے بھی چھوڑے کہ کافروں میں شکنجے کے میں اندر بچے تھے، انہوں نے کہا بچے ہم نہیں دیں گے، اور بچوں کو کہا اللہ کے حوالے ہم جا رہے ہیں، دین پہ عمل ہو جائے۔ یہ بڑی قربانی تھی ان لوگوں کی، اور اللہ نے اس بڑی قربانی کے بدلے میں بدلہ بھی بڑا بیان فرمایا ہے۔ یہ گئے مدینہ میں، قربانی بہت بڑی تھی، وہ ایک تفصیل ہے صحابہ کرام کی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مال والے، بڑے تاجر تھے،
ہجرت کرنے لگے، ان کا راستہ روکا گیا، لوگوں نے کہا قطعاً نہیں جانے دیں گے، گرفتار، اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے، وہ دیتے تھے۔ بالآخر اس نے کہا مال تمہارا، کاروبار تمہارا، تجارت تمہاری، سب کچھ لے لو، دکانیں لے لو، میرا سارا لے لو، مجھے جانے دو۔ اپنے ایمان لے کر چلا گیا تھا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی والے لوگ تھے، اور مدینہ میں گئے یہ قربانی دے کر، اللہ نے پھر اس کا ذکر بھی کیا ہے، سب کو چھوڑ کر گئے تھے، جس کے لیے چھوڑا، اللہ کے لیے چھوڑا، دین کے لیے چھوڑا، اللہ نے وہاں سب کچھ دیا، اتنا دیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ البتہ 2 صورتوں میں تھا، دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ ہجرت کر لے فی اللہ، نمبر 1 ہجرت کی ہے فی اللہ، اللہ کے رضا میں، 1 من بعد ما ظلموا، نمبر 2 ان کو اوپر ظلم کیے جانے کے بعد مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑ گئے تھے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور ان کو ٹھکانہ، بہت عمدہ ٹھکانہ دنیا میں دیں گے، اور ریاست مدینہ جیسا شہر بڑا بہترین امن والا بنا کر اللہ نے دیا، اور آج تک امن والا، آج تک آب و ہوا والا، آج تک راحت والا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مدینہ کی کیفیات مجھے نصیب ہو جائے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، بار بار نصیب کرے۔ اور باقی آخرت کا اجر فرمایا وہ بہت بڑا ہے، تو دنیا میں بھی بدلہ میں دوں گا، آخرت میں بھی۔ اور اللہ نے دیا تھا صحابہ کرام کو، وہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس تکلیف کو، دین کے لیے کی جانے والی تکلیف کو جان لیتے۔ اب یہ میں نے ایک ہجرت کا ذکر کیا، ایک ظاہری ہجرت ہے، اپنا کاروبار چھوڑا، زمین چھوڑی کا، رشتہ دار چھوڑے، چلے گئے دوسرے وطن میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 باتیں زبردست ارشاد فرمائی۔ ہجرت بڑی عمدہ چیز ہے، الہجرت یہدم ما کان قبلہ، ہجرت کی وجہ سے پہلے والی ساری خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن ہجرت کر کے جانے والوں کو نبی نے یہ بھی تسلی دی، ایک ظاہری ہجرت ہے، علاقہ چھوڑ کر ہم دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، ایک باطنی ہجرت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ظاہری مسلمان ہے، ایک حقیقی مسلمان ہے، ایک ظاہری ہجرت ہے، ایک حقیقی ہجرت ہے، کامل ہجرت، ایک ظاہری مومن ہے، ایک حقیقی مومن ہے، تینوں کی نبی نے وضاحت فرمائی۔ فرمایا مسلمان تو ہر کوئی کلمہ پڑھ گیا کہتا میں مسلمان ہوں، فرمایا مسلمان حقیقی وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس مسلمان کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہ گئے، حقیقی مسلمان یہ ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، نماز تو پڑھ لی، سجدے تو کر لیے، لیکن دوسرے مسلمانوں کے لیے اذیت کا ذریعہ ہے، تکلیف کا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ حقیقی اسلام فرمایا مسلم سلامتی سے ہے، سلامتی اس کے اندر پائی جائے۔ نمبر 2 نبی نے پھر اسی کے ساتھ ذکر کر کے فرمایا والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ، وہ وطن چھوڑ کر وطن میں جانا ہے، شہر کو چھوڑ کر شہر میں جانا ہے قربانی، لیکن حقیقی ہجرت یہ ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اللہ کے احکام کی اطاعت میں آ جانا۔ المہاجر من حجر ما نہی اللہ، جو اللہ نے جن جن چیزوں کو یہ ناجائز، یہ حرام، یہ فلاں، یہ فلاں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ اصل ہجرت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ آدمی اپنے شہر میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ ہجرت کر سکتا ہے کہ میں نے، اللہ نے یہ حرام کیا، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ناجائز ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا والی چیزوں پہ آ جاؤ، یہ حقیقی ہجرت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کے اوپر کامل مومن کون ہے فرمایا، مومن تو یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین ہے، نبی رسولوں پر یقین ہے، قرآن پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، جزا سزا پر یقین ہے، جنت جہنم پر یقین ہے، یہ ایمان ہے، یقین کا نام ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ تو لیکن فرمایا یہ بھی ہو
مومن وہ ہے من آمن بوائقہ جارہ، کہ جس کا پڑوس دائیں بائیں اس کی تکلیفوں سے ایذا رسانیوں سے امن میں ہو، یہ حقیقی مومن ہے۔ مومن کو من امن دینے والا ہے، امن اس کے اندر یہ ہو۔ پڑوسیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ سے پھر پوچھا پڑوس کتنے ایک ہوتا ہے؟ فرمایا 40 گھر اس کے دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر اس کے پیچھے، 40 گھر آگے۔ خدا کا بندہ، یہ بہت بڑا محلہ ہے، بہت بڑی بستی ہے، تو اس علاقے کو امن دے دے، راحت کا مرکز اور امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ مومن کی وجہ سے علاقہ امن کا گہوارہ ہوتا ہے، حقیقی مومن ہو۔ لیکن ہم ذرا رسمی ہیں، مسلمان بھی رسمی، مومن بھی رسمی ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی مومن بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اصل ہجرت، حقیقی ہجرت یہ ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والی چیزوں پہ آنا، حقیقی ہجرت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہجرت کی بڑی اقسام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ مثلا ہجرت یہ بھی ہے دار الکفر کو، کفر والی سلطنت کو چھوڑ کر اسلام والی سلطنت میں چلا جائے، جیسے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں لوگ گئے تھے کہ وہاں اسلام ہے، ہم اسلام کے مطابق آسانی سے عمل کریں گے، دار الکفر ہمیں دین کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتا، یہ بھی ہجرت ہے۔ نمبر 2 یہ وہ ہجرت۔ نمبر 2 دوسری ہجرت دار البدع کو چھوڑ کر دار السنہ، کہ ایسا علاقہ جہاں بدعات زیادہ ہیں اور ناجائز چیزیں ہیں اور صحابہ کرام کو اور دین والوں کو گالی گلوچ ہے، ہر طرف سب و شتم ہے، اس گندے علاقے کو چھوڑ کر امن والے دین والے علاقے میں چلے جانا، یہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تیسری ہجرت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی طلب معاش، حلال معاش کمانی مشکل چیز ہے اور جہاں رہتا ہے وہاں حلال نہیں ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ ہم بھی شکنجے میں ہیں، سود کی تباہی کے اندر ہیں، اور بھی تباہیاں ہیں لیکن اور تباہیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں، اس کے شکنجے میں ہم کسے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بہرحال کوئی برا نہ منائے کہ میں غلط انداز میں ہوں، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنے والوں کو تعاون نہ کرے، بہت بڑا گناہ ہے، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر تو حرام مال سے کو چھوڑ کر آدمی جہاں حلال معاش میسر ہوتی ہے ہجرت کرنی ہوتی ہے، حلال معاش کے لیے، یہ بھی ہجرت ہے۔ لیکن آج کل دین کا پتہ نہیں ہوتا ہے، میں نے عرض کیا ہم بھی سود کی تباہی کے اندر ہیں۔ آج کل تو جہاں حرام مال ہے وہاں جانے کو سعادت سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ آئی میری بات؟ جہاں سود کھایا جاتا، جہاں ذبح کرنے والے کافر ان کا ذبیحہ حرام ہے، وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، وہاں کا ہمیں مل جائے نیشنلٹی، خوش خوش۔ خدا کا بندہ اپنے ملک کے اندر کم از کم گوشت ذبح کرنے والا تو مسلمان ہے نا، وہاں تو گوشت ذبح کرنے والے بھی مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی دیندار طبقہ وہاں سے ہمیں رابطہ کرتا ہے فون کہ گوشت کھائیں، ہم نے کہا گوشت نہ کھاؤ یار، دال شال کھاؤ، کافروں کی پکی ہوئی دال بھی کھانی جائے، دال بھی رب نے پیدا کی، پانی بھی رب نے پیدا کیا، اور مسالے شسالے بھی رب نے دیے، صرف انہوں نے جوڑے ہیں، وہ کھا لو، سبزی کھا لو، لیکن ان کے دیگر چیزیں نہ کھاؤ، وہ حرام میں شامل ہے۔ تو آج کل تو یہ ہے، لیکن اسلام کہتا ہے حرام مال کی جہاں تباہی ہو اس ملک کو چھوڑ کر، اس شہر کو چھوڑ کر حلال علاقے کے اندر چلے جاؤ، یہ حلال کمائی فرض عین ہے، اس کے لیے بھی ہجرت ہے۔ نمبر 4 کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے انسان کا جسمانی تکلیف، ایذا رسانی تکلیفوں کا اس کو اندیشہ ہوتا ہے، ہر روز مجھے تکلیفیں، ہر روز مجھے تکلیفیں، تو جسمانی تکلیفوں سے تنگ آ کر ملک کو چھوڑا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر نے بھی تنگ آ کر بڑے عرصے کے بعد کہا انی مہاجر الی ربی سیہدین،
میں علاقہ چھوڑ کر رب کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف کا مسئلہ پیدا ہوا، فخرج، وہ اپنے علاقے سے نکلے، خائفا یترقب، ڈرتے ہوئے اور نکل گئے۔ مصر سے نکلے 10 دن کا پیدل سفر کیا، بھوکا مدین پہنچ گئے۔ تو کبھی جسمانی تکلیف کے لیے بھی آدمی کو اپنا علاقہ ترک کرنا پڑتا ہے۔ اور نمبر 5، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ ہجرت دین کے لیے اور حلال معاش کے ساتھ ساتھ آدمی کو اپنے مال کے بچاؤ کے لیے، کہ جہاں یہ ہے وہاں اس کا بچاؤ نہیں ہے، چور ڈاکو ہے، تو اپنی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ضروری، پھر بھی فرمایا ہجرت کر لو۔ اور یہ اسلام نے ان ہجرتوں کا اس کو سبق دیا کہ یہ دین کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا یہ علاقہ چھوڑ کر ادھر گئے۔ تکلیف ضرور ہوئی ہے لیکن اللہ اس کے اوپر بدلہ بڑا دے گا، اور یہ حضرات صحابہ کرام نے یہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہجرت ہوتی ہے، یہ وہ ہجرت ایک جگہ آدمی کسی نقصان سے بچنے کے لیے نکل کر چلا جائے، یہ ہجرت وہ میں نے ذکر کی 5-6 قسمیں۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کسی نقصان سے بچنے کے لیے نہیں جانا ہوتا ہے، طلب منفعت کے لیے سفر کر کے ہجرت کر کے جانا ہے، صرف نفع کی نیت سے۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر ان کے بھی بے شمار اسفار کا ذکر آیا۔ مثال کے طور پر وہ ہجرت بھی ہے اپنے علاقہ چھوڑ دینا ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، تجارت کی غرض سے، حلال معاش کی غرض سے، طلب علم کے لیے، علم کی جستجو کے لیے علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، جہاد کے لیے علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، تبلیغ کے لیے علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور عبرت کے لیے بھی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ عبرت کے لیے بھی علاقہ آپ کسی جگہ سفر کر کے جا سکتے ہیں، ہجرت کر کے۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اور یہ دین کے لیے اور طلب معاش کے لیے یہ اسفار شریعت نے جائز قرار دیے، بلکہ کبھی کبھی کہہ دیا یہ دین والے اسفار، یہ تبلیغ والے اسفار، طلب علم والے اسفار، جہاد والے اسفار، یہ جتنے سفر ہیں اس میں خیر آئے گی، جو تکلیف آئے گی اس کے اوپر اجر ملے گا۔ تو یہ نفع لینے کے لیے، دین کے کام کرنے کے لیے اگر یہ اسفار کیے جائیں تو یہ جائز۔ اور شریعت نے، قرآن میں اللہ نے یہ ذکر کر کے فرمایا والذین ہاجروا، وہ صحابہ کرام جو ہجرت کر گئے فی اللہ، اللہ کی رضا میں، من بعد ما ظلموا، ان پر ظلم کیے جانے کے بعد، ظلم تو مکہ میں بے انتہا تھا، فرمایا پھر اور اس کے اوپر لنبوئنہم فی الدنیا، کہ ہم ضرور بضرور ان کو بہترین بدلہ دیں گے دنیا میں بھی۔ حضرات صحابہ کرام اور جتنے جہاں بھی گئے دین کے لیے سفر کیا، ابتدا میں مشکلات، بعد میں اللہ نے اس دین کی وجہ سے برکتیں اور رحمتیں کھولی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور وہ سارے صحابہ کرام جو مالدار بھی تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مال کو قربان کر کے گئے مدینہ میں ابتدا میں غربت، سب کچھ حالات، لیکن اللہ نے اتنا دیا بعد میں ان کو اپنے مال کا حساب بھی نہیں کر سکتے تھے۔ راحت دیا، سکون دیا، امن دیا، عزت دی، عظمت دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو ذکر کر کے فرماتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں، ان کی قربانیاں تھیں، وہ زیادہ زندہ نہ رہ سکے، کوئی شہید ہو گیا، کوئی فوت ہوا، لیکن ان کا اجر، وہ اس کا پھل نہ پا سکے، آخرت میں سمیٹ لیے۔ کہتے اس آیت میں بھی آیا آخرت کا اجر بڑا ہے، وہ وہاں ملے گا۔ لیکن بعض ہمارے بھائیوں نے اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی محنتوں کا پھل پکا، آج وَفَهُوَ يَهْدِبُهَا، وہ پھل چن رہے ہیں، کسی کے غلام، کسی کے نوکر، کسی کے چاکر، کسی کی تجارت اتنی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا قرآن کے وعدے کے مطابق اللہ نے اچھا ہی اچھا ان کو دیا۔
زبردست دیا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور فرمایا یہ دین کے لیے کام کرو، آخرت کا اجر اس سے بھی بہت بڑا ہوگا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لیکن فرمایا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اذیتوں پر صبر کرتے ہوئے آگے چلیں گے، اور چلتے ہوئے بھی ان کی اور نگاہ نہیں ہوگی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ بھروسہ کر کے یہ کام کرتے ہوں گے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقوی والغنی. اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما. اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما. حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما. حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہے اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما. آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.